ایک حدیث ہمارے پاس آئی ہے، لیکن یہ حدیث کی تیسری قسم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں: قول رسول، جو رسول کہیں وہ بھی حدیث، فعل رسول، جو رسول عمل کرے وہ بھی سنت، تقریر رسول، رسول کے سامنے کوئی بات بیان کرے اور رسول اس کی تصدیق کر دے وہ بھی سنت۔ اب یہ واقعہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا، لیکن جس نے بیان کیا ہے پیغمبر نے اس کی تصدیق کی۔ ایک صحابی رسول مدینے سے یمن گئے اور یمن سے واپس آ رہے ہیں۔ پرانا زمانہ، اتنا زیادہ انسان کمرشل یا تجارتی نہیں ہوا، ہوٹل اور سرائے بہت کم تھے۔ مسافر آدمی جس بستی سے گزرتا، بستی والے رات کو اسے اپنا مہمان بنا کے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ بھی واپس آ رہا۔ یمن سے مدینے کا سفر خاصا مشکل اور صحرائی سفر۔ ایک دن شام کے وقت ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ جہاں سڑک کے قریب ایک عالیشان اور خوبصورت مکان بنا، اور اصل بستی تھوڑی دور لیکن اس مکان سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ خیر، میل 2 میل نہیں، 200 گز 300 گز، لیکن جب آدمی تھکا ہوا تو بعض اوقات 10 قدم بھی اس کو بوجھ لگتے، اور خصوصاً جب کہ یہ مکان بڑا شاندار لگ رہا۔ مسافر نے سوچا کہ یہیں رہ جاؤں۔ دروازے پہ دستک دی، ایک بڑھیا نکل کے آئی، ضعیفہ۔ کیا کام ہے؟ بتایا کہ میں مسافر رات کو ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ضعیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا، تذبذب، پریشان۔ اگرچہ یہ واقعہ تو مجھے بعد میں بیان کرنا چاہیے جب موت کے عنوان پہ میری گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، لیکن بہرحال ابھی بھی سن لیجئے، بعد میں اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا۔ بڑھیا، وہ ضعیفہ تذبذب میں ہے، پریشان ہے، ہیزیٹیشن ہے، جواب نہیں دے رہی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ جو صحابی رسول، یہ جو مسافر، کہ شاید یہ گھر میں اکیلی، ڈر رہی چوری نہ کر لوں، ڈاکہ نہ ڈال دوں، نقصان نہ پہنچا دوں۔ چنانچہ کہا کہ میں مسلمان ہوں اور دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی اہمیت کو جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، مجھ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ضعیفہ نے چونک کے کہا، نہیں بیٹا، یہ بات نہیں ہے کہ میں تجھ سے ڈر رہی، میرے پاس ہے کیا، اس گھر میں ہے کیا، بلکہ مسئلہ یہ کہ اگر میں نہ کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تو برا مان جائے گا، اور اگر ہاں کر دوں تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں تو مجھ سے شکایت کرے کہ میں نے تجھے زحمت اور پریشانی میں ڈالا، اس لیے کہ شاید تو رات آرام سے نہ سو پا۔ اس نے سنا، مسکرا کے کہا، اگر آپ کو میرا خیال تو میری فکر نہ کر، میں اندھیری راتوں میں بڑے بڑے جنگلوں سے گزرا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ میری وجہ سے انکار کر رہی ہیں تو گھبرائیے نہیں۔ ضعیفہ نے کہا، بیٹا آ جاؤ، بسم اللہ، تمہارا ہی گھر ہے، آرام سے اس میں رہو۔ ہاں لیکن دیکھو ایک بات ہے، رات کو گھر سے باہر نہ نکل، دروازے بند کر کے سونا، قدم باہر نہ نکالنا۔ اچھا، اب یہ ہدایتیں اگر کوئی مالک مکان، کوئی میزبان مہمان کو دے تو مہمان کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ خطرناک علاقہ ہوگا، ڈاکوؤں کا علاقہ ہوگا، چوروں کا علاقہ ہوگا۔ وہ خیال تو آ ہی نہیں سکتا کہ جو آدھی رات کو اس کے سامنے پیش آیا۔ خیر، کھانا کھایا، نماز پڑھی، سو گئے۔ آدھی رات کو آنکھ کھل گئی۔ اب یہ آج کا زمانہ نہیں کہ ہر آدمی پریشان ہے کہ میری نیند کہاں چلی گئی ہیں، گولیاں، دوائیاں، انجیکشن، نہیں، یہ 1400 سال پہلے آدمی فاقے کرتا، سکون اتنا ہوتا تھا کہ گہری نیند آتی تھی۔ اور پھر مسافر سارا دن کا تھکا ہوا، وہ تو بستر پہ گرتا تھا تو مردے کی طرح صبح تک کروٹ بھی نہ لیتا، سفر میں بہت تھکن ہو جاتی، اور آج تک کبھی اس کی آنکھ نہیں کھلی آدھی رات کو۔ یہ آج کیوں میری آنکھ کھل گئی، جبکہ آج تو میں آرام دہ بستر پہ لیٹا ہوں، میں تو جنگلوں میں بھی سویا ہوں تو آنکھ نہیں کھلی۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ نہیں، یہ کوئی شور اور ہنگامہ ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی، اور کسی کے چیخنے اور رونے اور پکارنے اور فریاد کرنے کی آواز آ رہی۔ دوڑ کے کھڑکی کی جانب گئے، کھڑکی کو کھولا تو ایک عجیب منظر دیکھ کہ مکان کے سامنے جو میدان، اس میں ایک شخص انتہائی پریشانی کے عالم روتا کانپتا ہوا چکر لگا رہا۔ اس بیچارے کی پریشانی کیا، اس کے سارے جسم سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ ایک تو ہے کسی کو آگ میں جلانا، اور ایک ہے نہیں، خود پورے جسم سے آگ نکلنا، پورے جسم سے آگ نکل رہی، جیسے آپ کسی پر پیٹرول چھڑک کے اگر اس کو آگ لگا، جسم سے آگ نکل رہی۔ وہ ہاتھوں سے آگ بجھاتا، آگ اور بڑھ جاتی، وہ زمین پہ کروٹیں لیتا، آگ اور بڑھ جاتی، اور وہ چیختا پھر رہا۔ اب اس کی آواز سن کے اور یہ دردناک منظر دیکھ کر، جلے ہوئے انسان کو دیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ایسا خوف و دہشت اس کے دل پہ طاری ہوا
کہ گھبرا کے پیچھے ہٹ۔ اور عجیب بات یہ کہ اس ساری چیخ اور پکار کے درمیان دو جملے اس کے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ وہ روتا تو جا رہا مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا بولن وما بولن، ہائے پیشاب ہائے پیشاب، شنن وما شنن، پانی کی مشق ہائے پانی کی مشق۔ اب سمجھ میں نہیں آیا، اگر کہتا ہائے آگ، اگر کہتا کہ ہائے پیاس، اگر کہتا ہائے تکلیف تو سمجھ میں آتا، لیکن یہ آگ میں جل رہا، پیشاب کو یاد کر رہا، آگ میں جل رہا، پانی کی مشق کو یاد کر رہا، سمجھ میں نہیں آیا کہ ماجرا کیا۔ لیکن خیر فوراً ایک خیال دل میں پیدا ہوا کہ میں جوان آدمی، جنگلوں میں جانے کا عادی، میں اس کو دیکھ کے ڈرا جا رہا ہوں جو میری میزبان ہے بیچاری ضعیفہ، اتنی ہمدرد عورت، اس کی تو پتہ نہیں کیا حالت، شاید وہ بے ہوش ہو کے گر گئی، میں جا کے اس کی مدد کروں، اس لیے کہ اندھیرے اور تنہائی میں تو جوان مرد بھی ڈر جاتے ہیں، کہا یہ کہ عورت، چنانچہ کمرے سے نکل کے برابر آئے، برابر میں اس ضعیفہ کا کمرہ۔ اچھا اب اس کو توقع کہ وہ ضعیفہ اگر بے ہوش نہیں بھی ہے تو بستر میں چادر اوڑھ کے کان بند کر کے چہرہ چھپا کے پڑی ہو، لیکن عجیب بات، جتنا میں ڈر رہا ہوں اس کے الٹا نکلا، وہ تو کرسی رکھے ہوئے کھڑکی کے سامنے بیٹھی اور آرام سے باہر کا منظر دیکھ رہی، ہاں رو رہی، آنکھوں سے آنسو جاری، خوف نہیں، ڈر نہیں۔ یہ کیا بات، ایک ایسی ضعیفہ، مجھ جیسا جوان ڈرے، قریب آیا، اے ضعیفہ کیا بات ہے، آپ کو ڈر محسوس نہیں ہو رہا؟ کہا بیٹا اگر یہ پہلی رات کو منظر دیکھا ہوتا تو میں ڈرتی، میں تو کئی سالوں سے ہر رات کو یہی منظر دیکھتی۔ گھبرا گیا نوجوان، کئی سالوں سے؟ کہا کہ ہاں بیٹا، اور میں پہچانتی بھی ہوں، یہ میرا شوہر ہے، 5 سال پہلے اس کا انتقال ہوا، اس رات سے آج کی رات کوئی رات ایسی نہ گزری کہ آدھی رات سے صبح تک اسی عذاب میں مبتلا اس میدان میں چکر نہ لگا ہے۔ بیٹا اپنے شوہر کو پہچاننے کے بعد اور ہر رات اس کو اس مصیبت میں دیکھنے کے بعد ڈر تو پیدا نہیں ہوتا، ہاں اس کی قسمت پہ رونا آتا۔ نوجوان گھبرا گئے، ضعیفہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر پہ عذاب کیوں آ رہا؟ کہا کہ ہاں بیٹا وہ تو خود بتا رہا، میرا شوہر خود بتا رہا، بولن وما بول، پیشاب ہائے پیشاب۔ بیٹا میرا ساری زندگی اپنے شوہر سے ایک بات پہ جھگڑا رہا، نمازی وغیرہ تھا، پیشاب کی نجاست سے کوئی احتیاط نہ کرتا، میں اکثر اس سے کہتی کہ اونٹ کو دیکھو، جنگلی جانور پیشاب کرتا ہے تو پیروں کو پھیلا لیتا، تم تو پھر بھی ایک مسلمان۔ اور یہ آپ کو معلوم کہ معتبر ترین روایات میں یہ جملہ آیا، اس واقعے کو تو چھوڑ، معتبر ترین روایات کہ 3 گناہ ایسے جن کی وجہ سے عذاب قبر ضرور آتا، اور 3 میں بھی سب سے پہلے معصوم نے کہا پیشاب کی نجاست سے لاپرواہی۔ ساری زندگی یہ جھگڑا رہا، نہیں مان کے دیا میرے شوہر، لیکن آج جو سنتی ہوں کہ کہہ رہا ہے بولو وما بولو، پیشاب ہائے پیشاب، تو سمجھ جاتی ہوں کہ عذاب کی ایک وجہ یہ۔ گھبرا کے نوجوان نے کہا اور یہ پانی کی مشق کا کیا معاملہ؟ کہا سنو بیٹا، ایک دن شام کا وقت تھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ مکان کے باہر ہوا میں بیٹھی تھی کہ اتنے میں دیکھا کہ صحرا سے ایک شخص آ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ بیچارہ سارا دن جلتے سورج کے نیچے پیدل چلا اور اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ لڑکھڑاتا ہوا آ رہا، پیاس کی وجہ سے زبان اس کی باہر نکل آئی، سوکھے ہوئے ہونٹ دور سے نظر آ رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا، لڑکھڑاتا ہوا آ رہا، قریب پہنچا، زبان میں طاقت نہیں تھی بات کرنے، اشارے سے پانی مانگ۔ میرے شوہر نے سنا، ایک مرتبہ کہا وہ جاؤ ادھر جھاڑی کے پیچھے پانی کی مشق پڑی۔ اب وہ نوجوان، وہ شخص، وہ مسافر، اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، گرنے والا، یہ تو سنا تو جان آ گئی، یہ فطرت ہے انسان کی، ایک ہمت آ گئی، دوڑ کے ایک مرتبہ وہاں پہنچے، جھاڑیوں کو ہٹا کے دیکھا، وہاں کچھ نہیں۔ میرا شوہر قہقہہ لگا کے ہنسا، مجھ سے کہنے لگا ذرا دیکھا میں نے اس سے کیسا مذاق کیا، کیسا دوڑ کے گیا۔ اس آدمی نے مڑ کے دیکھا، پھر پانی مانگا، میرے شوہر نے کہا مثلا ادھر آؤ، ادھر پانی پڑا، وہ بیچارہ گرا جا رہا، پانی کا نام سنا دوڑ کے ادھر آئے، یہاں بھی کوئی پانی نہیں، پھر ایک مرتبہ میرے شوہر نے قہقہہ لگایا، دیکھا کس طرح سے میں اس سے مذاق کر رہا ہوں، غرض یہ کہ میں اس سے کہتی رہی اللہ سے ڈرو، ایک پیاسا تمہارے دروازے پہ، پانی بھی ہمارے پاس ہے، پلا دو پانی، یہ دوڑانے سے کیا فائدہ؟ اور وہ قہقہہ لگا کے کہہ رہا ذرا ٹھہر جاؤ، بڑا مزہ آ رہا، یہ جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگ کے جاتا اور پھر کچھ نہیں ملتا۔ بعض اوقات انسان اپنے بچے سے اس طرح کا کھیل کیا کرتا، چلے بچے کے ساتھ تو چل بھی جائے گا، چیز نہیں ہے، مٹھی کو بند کیا کہ بیٹا اس میں چیز ہے، اس نے کھولا اور کچھ نہ نکلا، لیکن ایک مومن کے ساتھ یہ مزہ جس کو
ہمارے نوجوان تو کہیں گے جی ایک ایکٹیویٹی ہے بھائی، زندگی کا لطف اسی میں آتا، اور یہ شوہر بھی یہی کہہ رہا کہ بھائی پانی دے دیں گے، پانی سے منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن ذرا مزہ تو لے لیں، ذرا لطف تو لے لیں۔ دوڑاتا رہا، آخر جب وہ اتنا تھک کے گرا کہ میرا شوہر کہتا بھی رہا کہ یہ پانی، اور اس میں آگے آنے کی ہمت نہ ہو، تب میرا شوہر گھر میں گیا، پانی لا کے اسے پلایا۔ لیکن اس وقت بھی میں نے اس کو برا کہا، اور آج جو یہ سنتی کہ پکار کے کہتا شنن وما شنن، ہائے مشق، ہائے پانی کی مشق جس نے آج مجھے اس حالت میں پہنچایا، تو مجھے یقین آ جاتا کہ اس وقت جو اس نے اس پیاسے مومن کے ساتھ مذاق کیا، یہ اس کی سزا ہے کہ جو وہ برداشت کر رہا۔ اور یہی سورہ توبہ کی آیت 79، سخر اللہ منہ، اللہ ان لوگوں سے مذاق بھی کرے گا، اور خالی مذاق نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب بھی دے گا۔ تو کسی مومن کا مذاق اڑانا، کسی مومن سے ایسی ایکٹیویٹی کرنا، کسی مومن کو اس طرح سے مسخرہ پن کرنا، اسلام میں بدترین گناہ۔ مجھے معلوم کہ جو مجمع میرے سامنے، یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ صاحبان ایمان کا احترام کرنے والا مجمع، لیکن بہرحال یہ ایک بدترین گناہ۔ اور کیونکہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ابھی 1 اپریل چل رہی، تقریباً 40 منٹ باقی ہیں تاریخ بدلنے میں، تو 1 اپریل وہ جو مغربی دنیا کی وجہ سے ہمارے ہاں اپریل پھول کے نام سے ایک مذاق کا سلسلہ چل نکلتا، اسلام میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں۔ ایسا مذاق جو شوخی کی حد تک رہے، مزاق کی حد تک رہے، نہ جھوٹ ہو، نہ کسی کو تکلیف پہنچے، اس کی اجازت مل جائے گی، لیکن جس قسم کے دردناک و بےہودہ اور تکلیف دہ مذاق کیے جاتے ہیں 1 اپریل کے دن، اس اعتبار سے آج کی گفتگو کو ذہن نشین کرنا انتہائی ضروری